اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کی تعلیم کا ذکر فرماتا ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم میں ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے۔ دو چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دی ہیں، جن میں دو بڑے انعام ہیں۔ جو مسلمان ان دو انعامات کا وارث ہے وہ دین میں داخل ہوا ہے۔ جیسے کسی کو ماں باپ مل جاتے ہیں تو اسے ماں باپ کی وراثت ملتی ہے، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دو انعامات ہیں جو اللہ پروردگار نے اپنے مومنین بندوں پر فرمائے ہیں۔ یدخلون فی دین اللہ میں یہ دو انعامات میں سے جب کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ اللہ پروردگار کے حضور میں ان دو انعامات کے حصول میں داخل ہو جاتا ہے، پا لیتا ہے، تو یہ مومن ہے۔ یہ منزل پر پہنچنے والا اور منزل پر اترنے والا ہے۔ اور اگر کوئی اپنی منزل پر نہیں اترتا تو بے گھر تو پہلے بنایا گیا ہے کہ جنت میں ہوتا تھا اور اب بے گھر ہو گیا ہے، جنت سے باہر ایسا آیا ہے کہ دوبارہ واپس داخل ہی نہیں ہوتا۔ حکم میں اگر عمل ہے تو حکم میں دعا ہے۔ کوئی حکم نہیں جانتا تو وہ تو جانتا ہے نا جو وہ جانتا ہے۔ کوئی کافر ہے یا کوئی مسلمان ہے، جیسے ہی وہ دنیا میں آتا ہے اللہ اسے جانتا ہے کہ یہ مسلمان ہے کہ کافر ہے، میں اور آپ نہیں جانتے۔ دونوں کو اللہ جانتا ہے، اللہ کا علم جانتا ہے، اللہ کا فعل جانتا ہے کہ اللہ نے پیدا کیا ہوتا ہے۔ ماں باپ بھی نہیں جانتے، جب وہ نہیں جانتے میں اور آپ کیسے جانتے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ماں باپ یہ تو جانتے ہیں نا کہ یہ میرا بیٹا اور بیٹی ہے، اور آپ اور ہم یہ تو جانتے ہیں نا یہ میرا بھتیجا بھانجا وغیرہ ہے، لڑکا ہے لڑکی ہے۔ وہ بھی جانتا ہے کہ میں کیا ہوں، آج نہیں جانتا تو کل جان جاتا ہے میں کیا ہوں۔ یہ جو اس نے جانا ہے یہ حکم فطرت کو جانا ہے۔ جب کوئی فطرت میں عمل کرتا ہے تو اپنی بھوک مٹاتا ہے، اپنی پیاس مٹاتا ہے، اپنی نیند لیتا ہے، جاگتا ہے، سوتا ہے۔ غیر فطری عمل کرتا ہے تو بس کھوتا ہے۔ خصلتیں جو انسان والی ہیں ان کے خلاف کرتا ہے۔ جانتا تو ہر کوئی ہے میں کیا کرتا ہوں۔ اگر وہ اپنا نہیں جانتا تو دوسرے کی فطرت تو جانتا ہے، لیکن اس کے بارے میں
یہ نہیں جانتا کہ وہ کس نیت سے یہ سارے کام کر رہا ہے۔ نہ مسلمان کے بارے میں وہ جانتا ہے، نہ کافر کے بارے میں جانتا ہے۔ یہ علم اللہ پروردگار کا ہے، جسے وہ مسلمان بناتا ہے یا جسے وہ کافر کہتا ہے۔ ان دو چیزوں میں فرق نہ کرنے والا، اپنے جاننے میں اور اللہ کے جاننے میں فرق نہ کرنے والا، اگر مسلمان منافق ہوتا ہے تو اسے ایک کلمہ ملا ہوا ہے۔ وہ کلمہ پتہ کیا ہے؟ کسی کے ساتھ وعدہ کرتا ہے تو کہتا ہے انشاءاللہ، اللہ کا علم بتاتا ہے، اپنا عمل نہیں کرتا۔ وعدہ اس نے کیا ہے، وعدہ اس نے پورا کرنا ہے، اور بتاتا ہے کہ انشاءاللہ، اللہ کا علم بتاتا ہے۔ غازی یا شہید نہیں ہوتا، انشاءاللہ میں واپس گھر لوٹ کے آ جاتا ہے، میدان چھوڑ کر آ جاتا ہے، مورچہ چھوڑ کر آ جاتا ہے، شہید نہیں ہوتا۔ وعدہ اس سے پورا نہیں ہوتا کہ اللہ پروردگار جانتا کہ میرے بندے نے وعدہ پورا کیا ہے، میرے بندے نے شہادت کے حصول میں میدان جنگ میں قدم رکھا ہے۔ اپنا عمل بتاتا ہے، جو کہ یہ ہوتا ہے کہ میں وعدے پر نہیں پہنچ سکا، میں نے جو کہا تھا وہ نہیں کیا۔ الستُ بربکم قالوا بلی، میں نے تو کچھ نہیں کیا، عمل میرا ہے، اور بتاتا کس کا علم ہوں؟ اللہ پروردگار کا علم بتاتا ہوں۔ یہ دو انعام بتانے لگا ہوں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں قرآن سنت کے دخول پر دیے ہیں۔ جیسے کوئی ماں باپ کو پا لیتا ہے تو اس کا وارث ہو جاتا ہے، اسی طرح کوئی دین میں داخل ہو جاتا ہے تو یہ دو انعام پاتا ہے۔ یہ وعدہ برحق میں دو انعام ہیں، ایک محبت ہے اور ایک عارضی زندگی کا نتیجہ حکمی علم ہے۔ حکمی علم میں جو وراثت ہے وہ جنت ہے، اسے جنت دی جاتی ہے، اور جو جنت کے قابل نہیں ہوتا، جہنمی ہوتا ہے، اسے کیا ملا ہے؟ اسے عذاب ملا ہے، اسے زیادہ سے زیادہ رائی کے دانے کے برابر ایمان ملا ہے۔ یہ رائی کے برابر ایمان والا جو ہے، یہ اس لیے کامیاب ہوا ہے کہ اس نے اللہ سبحانہ و تعالی سے وہ چیز پائی ہے جس میں کوئی اس لیے کامیاب ہوتا ہے کہ اس نے جانا اور مانا ہوتا ہے۔ اگر وہ جانتا مانتا نہ، رائی کے دانے کے برابر جو اسے اللہ پروردگار نے جاننے اور ماننے پر دیا ہے، وہ کبھی اسے حاصل نہ ہوتا۔ وہ کیا ہے؟ ایک سننا ہے اور ایک اللہ کے بندے کا سننے میں مشاہدہ کرنا ہے، دیکھنا ہے۔ جو اللہ کے بندے کی بات سنتا ہے اور جو اللہ کے بندے کو دیکھتا ہے، دیکھنے میں سننا بھی ہے، دیکھنے میں بندے کا عمل بھی ہے، دیکھنے میں بندے کا خاموش ہونا بھی ہے۔ یہ حدیث ہے۔ پھر جب وہ سنتا ہے تو یہ سنت ہے۔ دو چیزیں دی گئی ہیں، دو چیزوں کے بدلے دو چیزیں دی گئی ہیں۔ یہ دو چیزیں جو ہمیں دی گئی ہمیشہ کے لیے، وہ ہے قرآن اور سنت۔ آیات، احکام جتنے بھی ہیں، قرآن مجید جتنا بھی ہے، الف لام سے والناس تک، اسے آیت کہا جاتا ہے۔ آیت کی تعلیم تفسیر ہے، اس میں کوئی اپنی رائے سے
تفسیر نہیں کر سکتا۔ یہ تفسیر کیا ہے؟ یہ تعلیم سنت ہے۔ آیت کی تفسیر ہوتی ہے اور حدیث کی تشریح ہوتی ہے۔ تشریح میں کوئی اپنی بات جو حکم کے خلاف ہو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف، اللہ اور اللہ کے نبی کے حکم کے خلاف ہو، اس کی تعلیم دے ہی نہیں سکتا۔ حدیث بھی حکم رکھتی ہے، قرآن بھی حکم رکھتا ہے۔ جدھر بھی دیکھو گے قیامت تک حکم کی تعلیم سنت فتابعونی ہوگی، اس کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتی۔ اور جس نے اس کے علاوہ اپنے عمل کو دین بنایا ہے وہ جانتا نہیں ہے۔ اگر جانتا تو جو اس نے جانا ہے اسے مانتا بھی۔ بزرگان دین کو دیکھ لو، انبیاء و رسول کو دیکھ لو، اپنے اکابرین کو دیکھ لو، یعنی سارے کلمہ پڑھنے والے اول سے لے کر آخر کو دیکھ لو، انہوں نے ایک ہی کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کا حکم ہے اور ہماری اور آپ کی عارضی زندگی ہو تب، ابدی زندگی ہو تب اس حکم کی تعلیم ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تعلیم کیا ہوتی ہے؟ قیام حکم میں کرنا ہے، سجدہ حکم میں کرنا ہے، رکوع حکم میں کرنا ہے، عبادت حکم میں کرنی ہے۔ اور جب حکم میں کوئی عبادت کرتا ہے، اسے حکم ہوتا ہے سجدہ کرنے کا، وہ قیام کرتا ہے، عبادت نہیں ہوتی، عبادت ختم ہو جاتی۔ جیسے ہی کسی کی روح قبض ہوتی ہے، یہ روح واپس اللہ پروردگار کے حضور چلی جاتی ہے، تو عمل اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی کسی کی عبادت تعلیم کے خلاف ہوتی ہے، جدھر سجدہ کرنا ہے ادھر وہ قیام کرتا ہے، اور جدھر قیام کرنا ادھر وہ سجدے میں پڑ جاتا ہے۔ تعلیم کے خلاف عبادت ہوتی نہیں، عمل ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے عمل سے جنت میں چلا جائے گا، اسے کیا پتا عمل کسے کہتے ہیں۔ اور جب تک کسی کا عمل ختم نہیں ہو جاتا، قسم خدا کی، وہ جنتی ہونے کے قابل نہیں ہوتا۔ اللہ کا مشاہد ہونا، اللہ کے بندوں کی ملاقات، اللہ کے بندوں میں داخل ہونا، یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ ابھی تو ولادت نہیں اس کی ہوئی ہوتی، امی ابا جی کدھر سے ہو گیا؟ ولادت ہونے کے بعد کوئی نصیب والا ہے جا کر امی ابا ہوتا ہے، ورنہ ہر ایک امی ابا ہونے کے قابل نہیں ہوتا، پہلے ہی امی ابا ہونے سے فارغ ہو جاتا ہے۔ تعلیم میں عبادت ہے، اور تعلیم میں عبادت کرنے والا جانتا ہے کہ اس نے عبادت کس کی ہے۔ حکم میں عبادت کرنے والا پہلے اگر عبادت کرتا ہے تو اپنے اللہ کے حکم کو اللہ کا حکم مانتا ہے، تب اس کی عبادت ہوتی ہے۔ اگر اللہ پروردگار کے حکم کو اس نے مانا ہی نہیں تو اللہ نے تو پوچھنا ہی ہے کہ اے شیطان ما منعک ان تسجد، تجھے کس چیز نے منع کر دیا تھا کہ تو میرا حکم نہ مانتا؟ ایک حکم کا انکار ہو گیا، اور ایک حکم کی تعلیم میں سجدہ تھا، اس کا قیام ہو گیا۔ قیام بھی تو عبادت ہی ہے، لیکن حکم میں قیام عبادت نہیں ہوا، حکم کی تعلیم میں قیام عبادت نہیں ہوا۔ دونوں چیزیں چھوڑ دی۔ یہ چھوڑنے والا کون ہے؟ نہ جس نے سمینہ سنا ہے، اور نہ اس نے اپنے محبوب رب العالمین کو محبوب رب العالمین ہونے کی حیثیت سے دیکھا ہے۔ من رانی فقد را اللہ، جو مجھے دیکھتا ہے وہ اللہ کو دیکھتا ہے۔ اللہ کو دیکھنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں حکم دیکھتا ہے کہ یہ بتانے والا کس کا حکم بتا رہا ہے۔ پوچھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کا حکم ہے یا آپ کی رائے ہے؟ بتانے والا بتاتا ہے کہ یہ
میری رائے ہے، یہ میرا حکم ہے۔ حکم حدیث ہو جاتا ہے جس میں تعلیم سنت ہوتی ہے، حکم قرآن ہو جاتا ہے جس میں تعلیم سنت ہوتی ہے۔ فرمایا فاتبعونی، بس ایک ہی چیز ہے۔ اگر مجھ تک محبت میں رسائی کرنی ہے تو ایک ہی چیز ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استاد مزکی ہونے کے ناطے رسائی کرنی تو ایک ہی چیز ہے، اور قیامت تک وہ تمہیں ایک ہی چیز نبی رسول اللہ علیہ السلام دے کر جا رہے ہیں کہ حکم اللہ کا ہوگا، حکم نبی رسول اللہ علیہ السلام کا ہوگا، اور اس حکم کی تعلیم اسے سنت کہا جائے گا۔ سنت لوگ حدیث تو لے لیتے ہیں جو کہ 400 سال بعد کم و بیش اکٹھی کی گئیں، اور جو قیامت تک اللہ تعالیٰ کے نبی اپنے سے لے کر سب کو بعد میں آنے والوں کو دے کر گئے، سنت اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ سنت میں ہی تو حلال و حرام کی تعلیم پھیلتی ہے، سنت میں ہی تو یہ پوچھا گیا تھا کہ سناؤ میرا پیغام آگے پہنچا دو گے؟ سب نے کہا حضور پہنچ بھی گیا ہے، اور انشاءاللہ جو آیت ایک بھی ہماری طرف آئے گی ہم آگے پہنچائیں گے، اس کا حق ادا کریں۔ کبھی یہ بھی جانا ہے کہ فاتبعونی میں جو یہ ہم سے کہا گیا ہے کہ حدیث کی حقیقت سنت جو تمہیں دی گئی ہے، اس کا بتایا جا رہا ہے کہ فاتبعونی، پس اس کی اتباع کرنا، وہ تعلیم حاصل کرنا، اور جب اس تعلیم پر کوئی عمل کرتا ہے تو عمل نہیں رہ جاتا، وہ عبادت نہیں رہ جاتی۔ عبادت بھی عمل ہے، فطرت بھی عمل ہے، میرا اور آپ نا سارا کچھ کرنا عمل ہے۔ یہ عمل سے کوئی جنت میں نہیں جاتا، اور جنتی جو ہوا ہے اسے وراثت ملی ہے۔ وراثت میں جو حکمی علم کی وراثت ہے، حکمی علم نبی رسولوں کی، اللہ کے بندوں کی وراثت علم ہوتا ہے، ماں باپ کی وراثت مال ہوتا ہے۔ جو اللہ نے ہمیں حکمی علم میں وراثت دی ہے وہ جنت ہے، اور جو حقیقی علم میں وراثت دی ہے وہ علم ہے۔ علم ابدی زندگی کا سامان ہے، ابدی زندگی کا سامان ہے کہ اللہ کا مشاہدہ، اللہ کے بندوں کا مشاہدہ، اور اللہ کے بندوں کے علم میں جب کوئی داخل ہوتا ہے تو اسے علمی جب اضافہ ملتا ہے تو اللہ پروردگار کی ذات، صفات، افعال میں علم الہی کا وارث ہونے کے ناطے اپنے محبوب رب العالمین کا مشاہدہ پاتا ہے۔ کوئی چھوٹی بات ہے یہ؟ قسم خدا کی یہ جنت جو ہے یہ مخلوق ہے، اور یہ جو بات بتائی گئی ہے حقیقی علم، یہ مخلوق نہیں ہے، یہ خالق و مالک اللہ پروردگار ہے، یہ اس کی صفت ہے جو دو چیزوں سے ملتی ہے۔ ایک سمیع محبوب کو سنتا ہے، سننے کے قابل ہو جاتا ہے، اور جب باطن اس کا علم اللہ کا بندہ بنا دیتا ہے۔ پہلے نفس ہوتا ہے، پھر اسے اللہ کا بندہ قلب کرتا ہے، تزکیہ اور تعلیم ہوتی ہے، پھر وہ روح ہو جاتا ہے، اور روح ہونے پر اسے حقیقی علم میں اپنا مشاہدہ جب دیتا ہے، من رانی فراد حقا، اپنا مشاہدہ دیتا ہے، تو اپنی ذات، صفات، افعال کے رنگ میں اسے جب رنگتا ہے تو علم حقیقی کی عطا پر جب کوئی اللہ کا بندہ اسے سنتا ہے، اسے دیکھتا ہے، علمی دیکھنا اللہ کا بندہ دکھاتا ہے، تو یہ روح جو ہے یہ باطن ہو جاتی ہے، باطن ہو جاتی ہے۔ یہ باطن اللہ پروردگار کو سننے کے قابل ہے، یہ باطن اللہ پروردگار کا مشاہدہ کرنے کے قابل ہے۔ جب کوئی اللہ پروردگار کے مشاہدے میں پھر داخل ہوتا ہے، اللہ کے سننے میں داخل ہوتا ہے، تو یہ علمی حقیقی کی عطا میں اللہ پروردگار اسے اپنا خلیفہ، اپنا نائب، اپنا وارث بتاتا ہے۔ اور جب تک کوئی دنیا میں آنے کے بعد حکم میں فطرت دیکھتا ہے تو فطرت انسان نہیں دیکھی ہے، لیکن وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے جن اور انسان کو کیا دکھایا ہے؟ فطرت اگر جن نے دیکھی ہے تو آگ دیکھی ہے، اور انسان نے دیکھی ہے تو مٹی دیکھی ہے۔ آخر آتا ہے
مٹی میں چلا جاتا ہے، آخر آتا ہے آگ میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے مرنے کے بعد قیامت تک شیطان کو زندگی جو ملی ہے وہ کون سی زندگی؟ آگ ہی آگ کی زندگی ہے، آگ کا آگ میں چلا گیا ہے۔ انسان جو ہے وہ مٹی میں چلا گیا ہے، مٹی سے تب جب دوبارہ اٹھایا جاتا ہے یا کوئی آگ سے دوبارہ نکالا جاتا ہے تو وہ جنت میں چلا جاتا ہے، مٹی والا بھی جنت میں چلا جاتا ہے، یا وَالْحِقْنَا بِعِبَادِكَ الصَّالِحِينَ اللہ کے بندوں میں داخل ہو جاتا ہے۔ عمل کرنے سے اگر جنت ملتی تو عبادت کرنے والا پہلے جنتی ہونے کا مقام پا جاتا، وہی تو سب سے پہلا لعنتی ہوا ہے۔ عبادتی عمل سے جنت نہیں ہے، فطری عمل سے جنت نہیں ہے۔ فطری عمل اتنا ہی ہوتا ہے کہ کھانے کو کوئی بکرا کھاتا ہے لیکن حرام ہوتا ہے، کھانے کو کوئی دال کھاتا ہے لیکن حلال ہوتی ہے، اتنا ہی فرق ہے۔ اور کام جدھر بنا ہے ادھر تو تعلیم سے کام بنا ہے، فتح بیونی سے کام بنا ہے، کہ جس میں جا کر فطری عمل کی ہر چیز جو ہے اس کے لیے حلال ہو گئی۔ آپ کہیں گے ہر چیز ہی حلال ہو گئی تو حرام پھر کدھر رہا؟ وہ عذر میں حلال ہو گیا۔ ایک سود ہے، وہ اللہ پروردگار کا حکم ہے، اگر کوئی کہے سود بھی جان جاتی پر اس کا بکرا لے کر کھایا جا سکتا ہے، سود حلال نہیں ہوگا، سود حرام ہی رہے گا۔ یہ کیسے ہو جائے گا؟ بکرا تو عذر میں مردار پڑا ہو کھایا جا سکتا ہے، حلال ہو گیا ہے، سود تو حکم حرام ہی رہے گا قیامت تک، مرنے کے بعد بھی سود حرام ہی رہے گا۔ ایسا فائدہ اللہ نے دیا ہی نہیں ہے۔ فائدہ دینے والا اللہ ہے، یہ پیسے دے کر کیوں زیادہ پیسے لیتا ہے؟ یہ کوئی فائدہ دینے والا ہے؟ اور جس نے اس سے فائدہ لیا ہے وہ کیوں فائدہ لیتا ہے؟ کیا اس کے پیسے اس کو فائدہ دینے والے؟ یہ تو ادنا گناہ بھی اتنا بڑا ہے کہ بڑے بڑے گناہ اس کے سامنے تھر 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 کانپنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تعلیم میں بات کوئی کوئی جانتا ہے، ورنہ ہم ایک ہی بات کے لیے نکلے ہوئے ہیں کہ اپنے عمل سے ہم دین پھیلا رہے ہیں۔ اپنے عمل سے نہیں دین پھیلایا جا سکتا، دین علم الہی ہے۔ اگر علم الہی ہے تو یہ تو تعلیم کی جائے گی تبھی دین پھیلے گا، اس کے علاوہ تو پھیل ہی نہیں سکتا۔ اور یہ تعلیم کیا ہے؟ تعلیم حدیث نہیں ہے، تعلیم قرآن کا ترجمہ نہیں ہے، تعلیم حکم قرآن جو ہے، حکم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جو آپ یہ حکم دیتے ہیں اس کی تعلیم کی جاتی ہے۔ تب حکم کی تعلیم ہونے سے ایک طرف عارضی زندگی میں حکمی علم عطا ہوتا ہے جو کہ عبادت کرنے کا علم ہے، اب عبادت کا عمل نہیں رہ جائے گا۔ اب حکمی علم ہونے کی وجہ سے یہ عبادتی عمل کیا ہو جائے گا؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قبولیت والی عبادت ہوگی۔ اللہ پروردگار نے جو چاہا ہے وہ ہوگا، اور وہ کیا چاہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، عمل صالح ہو جائے گا، جسے اللہ عمل صالح کہتا ہے۔ عبادت کے لیے تو اللہ نے پیدا فرمایا ہے نا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، شیطان کو بھی پیدا کیا ہے، مجھے اور آپ کو بھی اللہ نے پیدا کیا، عبادت کے لیے تو پیدا کیا گیا ہے۔ اور حقیقت کیا ہے؟ جس کو اللہ پروردگار عبادت کہہ دے، اللہ کو پتہ ہے نا، مجھے اور آپ کو کیا پتہ کہ جس کی میں عبادت کر رہا ہوں اس کی یہ عبادت بنتی ہے یا نہیں بنتی؟ یہ تو اللہ بتائے گا نا۔ اور جب اللہ بتاتا ہے تو کہتا ہے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا کے بعد وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اس نے رائی کے دانے کے برابر اللہ کے بندے کو دیکھا ہے، اور سمینا اور سنا ہے۔ سمینا اس کا ثابت ہوتا ہے جس نے دل سے دیکھا ہو، وہ سنتا ہے، دوسرا نہیں سنتا۔ وہ اپنے گھر چلا جاتا ہے، ابو جہل کا ابو جہل رہتا ہے، ابو لہب کا ابو لہب رہتا ہے، اور جس نے سنا ہوتا ہے ذرہ بھر بھی، تھوڑی سی آواز اس کے کان میں پڑی ہوتی ہے،
اس نے سن لیا ہوتا ہے، یہ کافی ہے۔ اگر منافق عملی اللہ کے بندے کو سنتا رہتا تو اس کا باطن اللہ کا گھر ہو جاتا، اللہ کا ساتھ ہو جاتا، اور جنت میں اللہ کا ہاتھ ہو جاتا۔ کم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کا بندہ مردے کو ہاتھ لگا دے تو وہ زندہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے ہی تو زندہ اسے پھر کیا ہوتا ہے۔ سمجھے یہ بات؟ اللہ کا بندہ مردے کو ہاتھ لگا دے تو وہ زندہ ہو جاتا ہے، اس نے ہی تو اس کو زندہ کیا ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حکم میں زندہ کیا تھا، اللہ کے بندے نے مرنے سے پہلے اس کو زندہ کر دیا تھا۔ یہ اللہ کے بندے نے اسے ہاتھ لگایا تو وہ زندہ ہو گیا، مردہ تو بعد میں ہوا ہے۔ اسی لیے اللہ کا ارشاد پاک ہے، میری راہ میں مرنے والوں کو مردہ نہ کہنا، کیونکہ اللہ کے بندے نے ان کو زندہ کیا ہوا ہے۔ یہ تو مرنے سے پہلے زندہ کر دیتے، مرنے کی تو بات بھی بعد میں ہے۔ اور جو مردہ ہوتا ہے وہ تو پہلے ہی مردہ ہے، مر کے تو اور مردہ ہو گیا ہے۔ جس طرح کافر لوگ ان سے نا امید ہو جاتے ہیں، کیا وہ مرنے والا چلا گیا واپس کبھی نہیں آئے گا، اسی طرح جو دنیا کے اندر زندہ نہیں ہوتا اس کا باطن مردہ ہوتا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ بھی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے، اس کے پاس بھی کچھ نہیں ہوتا، نہ وہ اپنی تعلیم حکم کی سنت میں کرتا ہے، اور نہ وہ مخلوق خدا میں بیٹھ کر ان کی تعلیم حکم میں سنت سے کرتا، اسے تو پتہ ہی نہیں ان باتوں۔ یہ کافر مشرک ہے، جسے مسلمان کرنا ہے تو ڈھول ڈبکا، تالی، ساز، سرنگی وغیرہ بجانے کی ضرورت ہے۔ جب کوئی مسلمان ہو جائے تو اس کے لیے تو سنت آ جاتی۔ وہ حج کے لیے جا رہے ہیں، عمرے کے لیے جا رہے ہیں، سنت کی تعلیم میں داخل ہونے کے لیے جا رہا ہے، کوئی بات نہیں، جہاز پہ بیٹھ جائے، ویگن پہ بیٹھ جائے، پیدل چلنا شروع کر دے، حرام کو چھوڑ کر حج فرض حلال ہے وہ اس پر جا رہا ہے، اور جب وہاں چلا جائے گا، حج ادا کرے گا، نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، اور تب سنت جو کہ تعلیم اس کو کیسے چھوڑے گا؟ یہ نہیں آج ہم فرق کرتے۔ سائیں جی ہمیشہ فتح بیونی کی بات کرتا ہے، میں نے آج نے کی ہے بات یا آپ نے کی ہے یہ بات؟ اللہ پروردگار نے ہمیشہ کے لیے یہ بات کر دی ہے کہ فتح بیونی یحببکم اللہ، اور اللہ کے نبی نے فرما دیا میں تمہیں دو چیزیں قرآن اور سنت چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ دو چیزوں سے تو کام بنا ہر ایک کا۔ جب کوئی حکم میں فطرت پاتا ہے تو اس کے پاس ایک ہی عمل ہوتا ہے، فطری عمل، اس سے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، یہاں دنیا میں نہیں وہ فطری عمل میں ہمیشہ رہ سکتا، یا اس کا گلا گھونٹ دیا جاتا ہے، وہ مر جاتا ہے، فطری عمل اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ اور غیر فطری عمل تو فطری عمل چھوڑنے کی وجہ سے جلدی مر جاتا ہے، جلدی ختم ہو جاتا ہے، کھسی ہو جاتا ہے بندہ، کسی کھاتے میں نہیں آتا۔ یہ کھانا پینا اگر فطری ہے تو کھانا پینا ہی ہے نا، کافر بھی کرتا ہے، مسلمان بھی کرتا ہے۔ اس کھانے پینے کے عمل سے کوئی سمجھتا ہے میں جنت میں چلا جاؤں گا، تو جنت میں کیسے چلا جائے گا؟ کیونکہ کھانا پینا جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے نبی کی تعلیم میں حلال ہے، کمائی حلال ہوگی تبھی بکرا حلال کا ہوگا، کمائی حرام کی تو بکرا بھی حرام کا ہو جائے گا۔ وہاں عمل فطری تھوڑی ہے، وہاں تو حلال اور حرام ہے، وہاں عبادت تھوڑی ہے، کوئی کہے جی عبادت ہے وہاں تو حکمی علم میں سارا کچھ کرنا ہے، عبادتی عمل تو وہاں رہتا ہی نہیں ہے۔ جدھر جا کے کوئی عذر آ جائے، جدھر وہ بے ہوش ہو جائے، وہ نماز پڑھنے کے قابل نہ ہو، وہ روزہ رکھنے کے قابل نہ ہو، تو حکمی علم کے اندر سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، عبادت کدھر ہو رہی ہوتی ہے؟ وہ تو شہید ہو رہا ہوتا ہے، نمازیں کدھر پڑھ رہا ہوتا ہے؟
جنت میں داخل ہو جاتا ہے جیسے ہی شہید ہوتا ہے، اونچے مقامات پا لیتا ہے جیسے ہی شہید ہوتا ہے۔ اگر حلال حرام ہے تو تعلیم ہے حکم کی، اور اگر حلال حرام کی تعلیم میں اسے حکمی علم ہے تو نہ حلال حرام کی بات ہے، حکمی علم میں جو اللہ پاک چاہ رہا ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ یہ عارضی زندگی کا سامان حکمی علم ہے، اس میں کوئی داخل ہوتا ہے تو جنتی نام ہے۔ اور حکمی علم والا جب اس کا باطن اللہ کے بندے کے باطن سے جا کر واصل ہو جاتا ہے، اسے وہ اپنے مشاہدے میں اپنی محبت میں داخل کرتا ہے، اور وہ سمینہ اللہ پروردگار اللہ کے بندے کو سنتا ہے اور راہ کے بندے کو دیکھتا ہے، تو یہ اس کا دیکھنا اللہ پروردگار کے مشاہدے میں داخل ہوتا ہے۔ شہید ہو گیا ہے نا، اور جب تک کوئی شہید نہیں ہوا تو غازی تو ہوتا ہے نا۔ یہ تو نہیں آپ کہیں گے کہ وہ غازی نہیں ہے، غازی تو ہوتا ہے نا۔ پہلا غازی وہ ہوتا ہے جو دنیا میں رہتا ہے اور حکمی علم میں ہوتا ہے، یہ پہلا غازی ہے۔ اور جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، میری راہ میں مرنے والے کو مردہ نہ کہنا، یہ محبت میں جاتا ہے، یحببکم اللہ، محبت میں جاتا ہے۔ یہ محبت میں جانے والا جو ہے حکمی شہید سے کہیں اونچا ہوتا ہے کہ اس نے حکمی شہیدوں کی لینیں لگا دی ہوتی ہیں، کہیں اونچا ہوتا ہے۔ محبت میں جانے والے کو مردہ نہیں کہنا۔ پہلا غازی ہے جب عارضی زندگی میں رہتا ہے، اس نے کیا کیا؟ فتح بیونی کے اندر حکمی علم حاصل کیا ہے، حلال حرام کو پایا ہے۔ حلال حرام کو پانے والا حکمی علم میں داخل جب ہوتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، پہلے اس نے حکم کے اندر تعلیم پر عمل کیا ہوتا ہے اور وہ عمل صالح ہوتا ہے، اور اب یہ عمل صالح ثابت کر دینے والا الا الذین آمنوا، ایمان کی حقیقت اپنے بندے، اللہ کے بندے کا مشاہدہ کرتا ہے، اس کو سنتا ہے۔ یہ عارضی زندگی کا جو غازی ہوتا ہے شہادت کے لیے قبول ہوتا جا رہا ہوتا ہے، اور ایک دن آتا ہے وَالْحِقْنَا بِعِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، یہ حکمی علم کے اندر عارضی زندگی کے اندر غازی ہوتا ہے، اور دنیا سے جانے کے بعد حقیقی علم کے اندر نبی رسول علیہ السلام اللہ کے بندوں اور اللہ پروردگار کا مشاہد ہوتا ہے۔ یحببکم اللہ کا ذکر ہے۔ اور جس نے اپنی عارضی زندگی نبی رسول کی سنت کی تعلیم میں بلند نہیں کی، اسے کیا پتہ؟ وہ اپنے عمل سے، اپنے عذر سے جانتا ہے کہ میں پتہ نہیں کتنی اونچی عبادت کر رہا ہوں۔ یہ اونچی عبادت نہیں ہوتی، اونچی عبادت وہ ہے کہ اس کے پاس عذر ہی کوئی نہ ہو، کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے فرما دیا ہے کہ یہ جہاد تم پر فرض ہو گیا، اب عذر ہی کوئی نہ ہو کہ یہ مجھے کام ہے، یہ وہ مجھے کام ہے، میرا گھر اکیلا ہے، میرا فلانا اکیلا ہے۔ عذر ہی ختم کر دیا اللہ نبی رسول نے، اور جب انہوں نے عذر ہی ختم کر دیا اب تو ایک ہی چیز رہ گئی ہے، غازی ہونا یا شہادت، شہید ہونا۔ آئیے اس بات کو سمجھیں۔ حکم میں فطرت ہے، جب کوئی حکم میں عمل کرتا ہے تو فطری عمل ہوتا ہے، اور جب کوئی حکم کی تعلیم میں فطری عمل بجا لاتا ہے تو یہ عمل صالح ہوتا ہے۔ اس میں حکمی علم کی وراثت میں جنت دی جاتی ہے، کہ اس نے کہیں تو رہنا ہے نا۔ اعدت للمتقین، اللہ پاک کو اس کے رہنے کا جو ٹھکانہ اسٹیشن پسند آیا ہے وہ جنت آیا ہے، اور دنیا میں یہ عارضی زندگی جو ہے یہ ہمارا اسٹیشن ہے۔ دیکھ لو اسٹیشن پہ کبھی جا کر مشاہدہ کرنا، نمبر 1 پلیٹ فارم، نمبر 2 پلیٹ فارم، نمبر 3، جتنا بڑا اسٹیشن ہے اتنے بڑے اس میں پلیٹ فارم ہیں، کتنے ہی آ رہے ہیں کتنے ہی جا رہے ہیں، کوئی سامان اتار رہا ہے اور کوئی سامان بھر رہا ہے۔ تو دنیا میں بھی تو آ جا رہے والوں کو دیکھ لو، کئیوں گھروں میں پیدائشیں ہو رہی ہیں اور کئیوں گھروں میں اموات ہو رہی ہیں، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے۔ یہ اسٹیشن ہے کہ میں نے تمہارے لیے دنیا میں ایک رہنا، ایک اسٹیشن بنا دیا ہے، وہاں جا کر رہنا ہے، کوئی آئے گا وہاں کوئی جائے گا وہاں، لیکن ہدایت کو نہ چھوڑنا، ہدایت کو نہ چھوڑنا۔ یہ حکمی علم ہے، اس کی وراثت کیا ہے؟ جنت ہے۔ ایک
حقیقی علم ہے جس کی وراثت کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ساتھ، اللہ کے بندوں کا ساتھ اور ہاتھ ہے، اور یہ تو جنتیں بانٹنے والے ہیں۔ حدیث کا تو بڑا ذکر آتا ہے کہ یہ حدیث ہے، یہ حدیث نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں کانٹے بکھیرنے والی، راہ میں کوڑا کرکٹ ڈالنے والی، اس کے بارے میں ہے کہ ایسا نہیں کوئی ہے، یہ تو حدیث من گڑت ہے۔ اور سنت کی تو بات بتاؤ نا، سنت تو اللہ پروردگار کی وحی کی تعلیم ہے نا، کہ میرے بندوں کے ساتھ ساتھ بے بہا ظلم ہوا، انہیں ستایا گیا، اور یہ تو کانٹے ہیں نا، ان پر تو آرے چلائے گئے، اتنا ظلم ہوا کہ کوئی بندہ بیان نہیں کر سکتا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سب سے بڑھ کر میں زیادہ ستایا گیا ہوں، مجھ پر زیادہ ظلم ہوں۔ یہ ہے ہماری مت، یہ ہے ہماری عقل۔ متن کی بات کرو، قرآن مجید کی تعلیم کی بات کرو، سنت کی بات کرو۔ سنت میں ہمارے لیے نمونہ بنا دیے گئے ہیں۔ کوئی یتیم ہے تو اس کے لیے نمونہ ہے، کوئی غنی ہے تو اس کے لیے نمونہ ہے، کوئی مسکین ہے تو اس کے لیے نمونہ ہے، وہ تو سب کے لیے نمونہ ہے۔ تو یہ سنت نہیں سمجھ میں آئی آج تک؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہم دین جو ہے نا وہ سنت میں نہیں پھیلاتے، کیونکہ دین علم ہے، علم جب بھی پھیلتا ہے تعلیم دینے سے پھیلتا ہے۔ ہم نے سنت کو چھوڑ دیا ہے، ہم اپنے عملوں سے تعلیم کر رہے ہیں۔ کس کی؟ علم کی تعلیم کر رہے ہیں۔ مات ماری گئی ہے، علم کی تو تعلیم کی جاتی ہے۔ وہ جی دین پھیلانے کے لیے پھر جائز نہیں ہوگا کیمرہ، تصویر بنانا جائز نہیں ہوگا۔ تعلیم پھیلانے کے لیے مردہ استاد جائز نہیں ہوگا، وہ پی آئی ڈی اس نے کی ہوئی ہے، تیری مات ماری گئی ہے۔ جو جس کام کے لیے چیز بنائی گئی ہے وہی استعمال ہوگی نا، وہی استعمال ہوگی نا۔ لکڑی جلانے کے لیے بنائی گئی ہے، یہ پانی تو نہیں نا ہم بنا سکتے۔ سنت ہے، تعلیم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو اللہ کے علم کا ہمیں وارث بناتی ہے۔ جو چیز ہے اس کا ذکر کرو نا۔ سلسلہ نقش بند رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ جتنے مشائخ گزرے ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق سے لے کر، امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ پرچم جو ہے اللہ ان کے ہاتھ میں رکھے گا۔ انہوں نے جب بھی دین علم الہی کی کوشش کی ہے آگے پہنچانے کی، سنت سے کی یا تعلیم سے کی، نبی رسول کی سنت کو نہیں چھوڑا۔ انہیں ضرورت ہی نہیں۔ کوئی آ کے سائیں جی اپنی ویڈیو بنا کے فلانی جگہ بھیج دو، وہ لوگ آپ کو دیکھیں گے، آپ کی باتیں سنیں گے، نیک ہو جائیں گے۔ سمینا و اطعنا، جو اللہ کے بندے کی آواز سنے گا، آواز میں تعلیم سنت سنے گا، تعلیم سنت لے گا، کیا وہ نیک نہیں ہوں گے؟ ہمیں تو یہ نیک چاہیے، ہمیں تو یہ نیک چاہیے۔ ہم تو اپنے آپ کو بیچ میں سے نکال دینا چاہتے ہیں۔ نہ کوئی ہماری تصویر دیکھے، نہ کوئی ہماری بات دیکھے، نہ کوئی ہمارا عمل دیکھے، ہمیں کہیں نہ دیکھے، نہ ہماری کوئی کرامت دیکھے۔ ہمیں ہر یہ چیز جو ہے حیض سے بھی زیادہ پلید لگتی ہے۔ کوئی بھی آ کر دیکھے، اللہ کا بندہ دیکھے، ہمیں یہ چاہیے۔ ہم نے تو اللہ سے اللہ کے نبی کی تعلیم مانگی ہے، اللہ کے بندے کا فیض مانگا ہے، قرآن اور سنت یہ دو چیزیں مانگی ہیں۔ حکم اس کا ہوگا لا الہ الا اللہ، اور تعلیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ وہ اتنی بڑی دولت اللہ دے رہا ہے۔ آئیے اس بات کو عام کریں، یہ ہمارے نبی رسول علیہ السلام کی بات، ہمارا پیغام ہے۔ سنت کو عام کریں۔ سنت کیا؟ تعلیم۔ مسنون عمل جو ہے وہ سارے کے سارے اللہ کے نبی کے فطری رہے ہیں، غیر فطری آپ نے کوئی عمل نہیں کیا۔ یہ اس لیے کہا جاتا ہے نبی رسول جو ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں کہ ہم تو غیر فطری عمل کرتے ہیں نا، ہم سے تو ہو جاتے ہیں نا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ نبی رسول جو ہوتے ہیں انہیں اللہ پروردگار نے نمونہ فطرت کا بنایا ہوتا ہے۔ یہ جتنے عمل کرتے ہیں فطری عمل ہوتے ہیں، وہاں بھی معصوم ہیں، حکمی علم ہوتے ہیں وہاں بھی
معصوم ہیں، حقیقی علم ان کے پاس ہوتا ہے، وہاں بھی معصوم ہیں کہ لیطمئن قلبی، اللہ میں مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ یہ معصوم ہے کہ ان کی معصومیت اللہ بتاتا ہے، اور اللہ کے بندے جو ہیں ان کی تعلیم میں داخل ہو گئے، وہ محفوظ ہو گئے۔ اور جس طرح بات ہے نا اسی طرح کرو، تمہیں کوئی کہہ دے غلط ہے تو کہہ بھی دے، وہ غلط ہوگا، غلط وہ ہوگا، آپ نہیں غلط ہو، وہ بات کرو نا جو کرنے والی بات ہے، ورنہ فتووں پر فتوے لگتے چلے آئیں گے۔ کوئی فتویٰ لگائے گا کہ تم غلط ہو، کوئی فتویٰ لگائے گا مفتی غلط ہے، اور کوئی فتویٰ لگائے گا کہ بھائی تم سارے ہی غلط ہو۔ کیا ملا؟ کچھ مل گیا؟ سنت کو غلط کہنے والا کہہ کے گھر تو چلا جائے گا، لیکن وہاں بھی جا کر جو دیکھے گا وہ سنت کو ہی دیکھے گا، اور غلط کہہ کے بھی وہ غلط نکلے گا۔ آئیے فاتبعونی کو جانیں، یحببکم اللہ کو جانیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وراثت حکمی علم کے اندر جنت دی جاتی ہے، اور محبت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا ساتھ دیتا ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اللہ اپنا ساتھ دیتا ہے۔ دیکھ لو کتنا پیارا نورانی گھرانہ ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہے جو ہمیں چاہیے؟ اس لیے اللہ کے بندوں کو پتہ ہے کہ ان کی چاہت جو ہے کتنی اونچی ہوتی ہے، اور وہ اپنی چاہت میں دیکھ لو یہی دو چیزیں مانگیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اللہ آپ چاہیے، اور اللہ پروردگار کا بندہ جو ہے نبی رسول علیہ السلام وہ چاہیے، اور جن کو یہ دو مل گئے انہوں نے کلمہ پڑھا۔ کوئی ایک نکال دو ان میں سے، کلمہ ہے اس کا؟ کلمہ ہی نہیں رہ گیا، انہوں نے تو کلمہ پڑھا، اور جن پر کلمہ پڑھا ہے وہ ان کو وراثت میں ایک طرف جنت دیتے ہیں، اور ایک وراثت میں اپنا ساتھ دیتے ہیں۔ وہ ساتھ ابدی ہوتا ہے، یہ نہیں کہ مرنے کے بعد امی ابے کی وراثت ملے گی، نہیں، وہ ساتھ ابدی ہوتا ہے جس میں یہ اللہ کا بندہ جو ہے اپنے محبوب کے ساتھ میں ہاتھ ہوتا ہے۔ اب ظاہری بندہ ہے، حقیقت میں علم کے اضافے میں وہ اپنے اللہ پروردگار کی جنتیں جو ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی جنت کوئی چھوٹی ہے؟ ہماری جنت اگر حد نگاہ تک ہے تو اللہ کی جنت کیا ہے؟ خود ہی اللہ، خود ہی اللہ۔ اور جس کو اللہ اپنے ساتھ رکھ لیتا ہے وہ ہمیشہ رہتا ہے کہ نہیں رہتا؟ اللہ کی ہمیشہ رہنے والی صفت ہے، لیکن اپنے ساتھ جس کو رکھ لیتا ہے اس کو بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کر دیتا ہے کہ لما یحییکم، جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائیں فوراً حاضر ہو جاؤ، کہ تمہیں ابدی زندگی دیتے ہیں۔ وہ محبت میں ابدی زندگی ہے۔ اللہ پاک ہم پر مہربانی فرمائے۔ کاڑے نہ پیا کرو، وما توفیقی الا باللہ۔